अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको एक अहम खबर, एक बड़ा जो इजलास हुआ है सिंध के दारुल हुकूमत कराची में, और जो एजेंडा के बग़ैर इजलास हुआ उसके अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो कहानी है वो आपके साथ शेयर इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है। तो सारा दिन इंतज़ार रहा कि सदर आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, फरियाल तालपुर जो सिंध की कमान उसके हाथ में है, और इजलास होता है न जो कैंप ऑफिस है बिलावल हाउस प्रेसिडेंट की, वहाँ पर भी नहीं होता है, वज़ीर आला हाउस में भी इजलास नहीं होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो वहाँ जाते हैं, लेकिन फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी एवन वज़ीर आला नहीं जाते हैं। उनके असबाब तो कुछ और हैं, वो कहीं कभी कभार आपके साथ उसके मुतालिक जो है वो आगाही दी जाएगी। लेकिन ये जो इजलास हुआ सोहेल अनवर सयाल के घर पर, उसकी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो इजलास क्यों हुआ, और अचानक इजलास हो गया और सबको कहा गया कि जल्दी से बेटा पहुंचो सोहेल अनवर सयाल के हाउस पर। आसिफ अली जरदारी नाराज़ हुए सोहेल अनवर सयाल पर, और वो किस बात पर नाराज़ हुए वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। वज़ीर आला सिंध ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि सर, जो उनके स्टाफ ऑफिसर है उनकी तरफ से वज़ीर आला को कॉल आई और कहा गया कि आप जल्दी पहुँचे सोहेल अनवर सयाल के यहाँ, और वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। दावत नहीं थी। बहरहाल ये था कि इजलास हुआ और वहाँ पर कोई दावत नहीं थी। दावत होती तो उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मदऊ किया जाता, अफसरान की क्या ज़रूरत थी। आईजी भी दौड़ा चला आया, एडिशनल आईजी भी आया, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान आए, चीफ सेक्रेटरी दौड़ा हुआ पहुँचा। तो दाल में कुछ काला ज़रूर है। जो ज़राए बताते हैं वो नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हुआ यूँ कि इजलास बग़ैर किसी एजेंडा के हुआ। इजलास में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर जो अज़रा फजल पेचू हैं वो पहुंची। मुराद अली शाह ने तो पहले ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं, तो कहा नहीं, उसके बगैर इजलास होगा। कहा ठीक है, आ रहा हूँ। नौकर की तो नखरा की, सही कहते हैं बड़े। तो बहरहाल वो पहुँचे, और पहुँचने के बाद सोहेल अनवर सयाल ने, जो पहले आसिफ अली जरदारी को घुटनों पर हाथ रखकर मिलते थे, उन्होंने एक आम रिवाजी तौर पर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया, और आसिफ अली जरदारी के दिल पर ये बात कटकी और उसने इस बात का माइंड भी किया और सोचा कि ये वो शख्स है जो मुझे किस ज़माने में या किसी वक्त में घुटनों पर हाथ लगा कर मिलता था, अब मुझे आम रिवाजी तौर पर मिल रहा है। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि वो नोट ज़रूर करते हैं, वो बंदे को ज़हन में ज़रूर रखते हैं कि इसकी गलती थी क्या। वो आगे चलकर उन्हें सज़ा तो ज़रूर देते हैं। बहरहाल इजलास की कहानी मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला जो है वो एक जो मोहरा है वो बन के रह गया है। अब फरियाल तालपुर साहिबा के जो वज़ीर दाखिला है उसकी गिरफ्त मजबूत है। फरियाल तालपुर के दीगर जो अफराद हैं उनकी गिरफ्त मजबूत है। आसिफ अली जरदारी का साथी अली हसन जरदारी, उसकी गिरफ्त जो है वो सिंध काबीना में मजबूत है। और स्याना कबा है ये जो अली हसन जरदारी है, वो वज़ीर आला सिंध से भी चलता आ रहा है और आसिफ अली जरदारी से भी मरासिम रखता आ रहा है, और फरियाल तालपुर से मुंह नहीं लगाती। ये बात नोट कर ले। तो ये जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कभी कभार उनसे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो
آصف علی زرداری سے اٹیچ ہوتے ہیں اور آصف علی زرداری کے ہی کام جو ہے وہ علی حسن زرداری کے سپرد ہوتے ہیں۔ اب اجلاس جو ہے وہ بغیر کسی ایجنڈا کے ہوا۔ فریال تالپور نے شکایت کی آصف علی زرداری سے کہ آپ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، بلال بھٹو زرداری کے جو منظور نظر وزیر اعلیٰ سندھ ہے وہ ہمارے لوگوں کو تھوڑے لائن لگا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ آصف علی زرداری آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ یہ بہن بھائی اتنے ایک دوسرے کے باتوں پر یقین کرتے ہیں، شاید کوئی اس زمانے میں کرتا ہوگا۔ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہے کہ کافی لوگوں کو آج تک اگر وزارتیں نہیں مل رہی ہیں تو اس میں وہ رکاوٹ فریال تالپور ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ فریال تالپور کھڑی ہے کہ ان کو وزارتیں نہیں دینی ہے، اس نے میرا کہنا نہیں مانا، یہ مجھے اہمیت نہیں دیتا ہے، یہ مجھے نہیں بلاتا ہے، یہ میرے پاس نہیں آتا ہے، یہ میرے کاموں میں کا ہے ہی نہیں۔ تو آصف علی زرداری بھی ان رہنماؤں کو تھوڑے لائن لگاتا ہے جن کو فریال تالپور لگاتی ہے۔ یقیناً فریال تالپور اگر انہیں اہمیت دیتی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ سہیل انور سیال کے گھر پر اجلاس ہو رہے ہیں، یہ ہے اہمیت کی بات، اور وہاں بلاوا ہوا، ورنہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی تھا، بلاول ہاؤس بھی تھا، زرداری ہاؤس بھی تھا، گورنر ہاؤس بھی تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ اجلاس کر سکتے تھے۔ اور اجلاس کابینہ کا اگر ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ سارے وزراء کو بلایا جاتا، لیکن کافی وزراء بھی نہیں تھے۔ اجلاس اگر پارٹی کا ہوتا تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان، سندھ کونسل کے ارکان بھی شریک ہوتے۔ بے نظیر بھٹو کے برسی کے حوالے سے اگر کوئی اجلاس ہوتا تو پتہ چلتا، لیکن اجلاس تھا ہی خالص اسی لیے کہ آصف علی زرداری کو شکایت گئی اور کہا گیا کہ سہیل انور سیال ہے، دیگر جو محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے دیرینہ ساتھی ہیں، ان کو تھوڑے لائن لگایا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے انہیں اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، لاڑکانہ ہو یا سندھ کے دیگر اضلاع میں انہیں اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو آصف علی زرداری نے کہا اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اہمیت نہ دے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کو میسیج جاتا ہے اور میسیج جانے کے بعد وہ دوڑی چلا آتا ہے۔ صرف وزیر اعلیٰ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن تمام ان افسران کو کہا گیا تھا کہ آپ بھی چلے آؤ، آپ بھی پہنچو، آپ بھی پہنچو۔ وہاں سارے افسران پہنچے اور جو فریال تالپور کی لابی تھی وہاں پر وہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی، اور وزیر اعلیٰ کی جو لابی تھی وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ بت تراش کر جو ہے وہ ایک لائن پر رکھا گیا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک دیوار پہ چپکایا گیا ہے اسٹیکر کی طرح وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور سارے جو معاملات ہیں، سارے جو بیوروکریسی میں چلتی ہے وہ فریال تالپور اور ان کے لوگوں کی چل رہی ہے۔ اب سہیل انور سیال کی اہمیت کو بڑھانا تھا نا، سہیل انور سیال کو اہمیت دینی تھی۔ سہیل انور سیال کو جو وہ خاموش تھا اور کافی انہوں نے شکایتیں اور ناراضگی کا اظہار فریال تالپور صاحبہ سے کی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا کلیدی جو ہے وہ ہے رشتہ اور کلیدی ان کا کردار ہے ان کے ساتھ، تو اس حوالے سے جو سہیل انور سیال کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی تو اس پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سارے افسران کو آصف علی زرداری نے خود ڈائریکشن دی کہ آج کے بعد آپ کو پہلے تو فریال تالپور کی سننی ہے، اس کے بعد سننی ہے تو سہیل انور سیال اور دیگر جو افراد ہیں ان کی سننی ہے۔ وزیر اعلیٰ آپ کو منع بھی کر دے، لیکن جو فریال تالپور اور ان کے لوگوں کے الفاظ ہیں یا ان کی جو فرمائش ہے وہ حرف آخر سمجھ لو، اگر نہیں تو تمام افسران کو جو ہے وہ وفاق میں بھیجا جائے گا، پھر سندھ میں آپ پوسٹنگ کی توقع ہی نہیں کریں۔ اس طرح افسران کو جو ہے وہ ڈنڈی ماری گئی، اور ڈنڈی مارنے کے ساتھ انہیں ڈائریکشن دیے گئے کہ آج کے بعد آپ کو اگر سننی ہے تو ان کی سننی ہے۔ وہاں یتیموں کی طرح جو ہے وہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ خاموش رہے، اب کیا بولتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی اہمیت جو ہے وہ 0/0 ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ وہ سندھی میں مثال دیتے ہیں کہ
وچ جو ہے وہ اگر کڈندیا ہے تو وہ کلیار، اس کا قلعہ تھا بلاول بھٹو زرداری، وہ اجلاس میں نہیں آیا اور اسے بتایا بھی نہیں گیا۔ اگر بلاول بھٹو زرداری ہوتا تو وزیر اعلیٰ کی اہمیت ہوتی اور وزیر اعلیٰ کے حامیوں کی اہمیت ہوتی، لیکن اہمیت دینی تھی فریال تالپور کو اور فریال تالپور کے حامیوں کو، اور یہ کھل کر 2 حصوں میں پیپلز پارٹی نہیں بلکہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف والد ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، تیسری طرف پپھو ہے، چوتھی طرف سینئر پیپلز پارٹی کے وہ رہنما ہے، کن کن کے آپ کو نام گنواؤں، وہ ہے۔ وہاں جو استقبالیہ بنایا گیا تھا تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل انور سیال گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے آصف علی زرداری سے ملتا تھا، لیکن اب انہوں نے ایسے ہی ہاتھ ملا دیا جس پر آصف علی زرداری دیکھتا رہ گیا کہ بیٹا آپ نے جو کیا ہے آگے چل کر اس کا حساب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ آصف علی زرداری سب پہ بھاری، اور اسی کا نام ہی آصف علی زرداری ہے۔ کئی دوستوں کو تھوڑے لائن لگا دیا ہے، لیکن تب تک جو ہے وہ سہیل انور سیال کی شامت نہیں آ سکتی جب ان سے میڈم فریال تالپور جو ہے وہ نالا اور ناراض نہیں ہوتی۔ اجلاس میں افسران کو کہا گیا کہ آج کے بعد آپ کو ڈائریکشن یہاں سے ملیں گی، زرداری ہاؤس سے ملیں گی، سیال ہاؤس سے ملیں گی، اور دیگر جو پیپلز پارٹی فریال تالپور لابی کے ہیں انہی کی طرف سے آپ کو ڈائریکشن ملے گی، اور چیف سیکریٹری کو خاص طور پر جو ہے وہ ہدایات کر دی گئی کہ آپ کو سننی ہے تو فریال تالپور کی سننی ہے، ورنہ آپ رپورٹ کریں گے وفاق کو، اور پتہ نہیں وفاق آپ کو کسی جو ہے وہ پوسٹنگ کے لیے لائق سمجھے یا نہیں سمجھے، آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ گے۔ تو آپ کو خیال اور احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی کم سنیں، فریال تالپور اور ان کی لابی کی زیادہ سنیں۔ یہ تھی اندر کی کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور جو ہے وہ ایسے ہی اندر کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔